بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال جعفر بن محمد الصادق من بکا علی الحسین اب ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ قول ہے کہ جس کی بنیاد عزاداری ہے. من بکا علی الحسین، جو حسین پر روئے گا، رلائے گا، رونے والی کی صورت بنائے گا، وہ جنت میں جائے گا. اس قول کے بعد جب ہم کربلا کے بعد کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو دو صورتیں تھیں. یزید چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام کی شہادت، ان کی قربانی اور ان کے فضائل عوام تک نہ پہنچیں. اس نے اس کے لیے پورے انتظام کر رکھے تھے، لیکن جب قید سے رہائی ملی تو سب سے پہلے حسین کی بہن زینب نے فرش عزا بچھایا اور حسین کے مصائب بیان کیے، حسین کے فضائل بیان کیے، مجلس کا انعقاد کیا. اسی لیے فرش عزا سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ فرش عزا ہم بچھائیں. یہ رسم نہیں ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو جناب زینب نے ہمارے سپرد کی ہے. فرش عزا بچھائیں، اس پر ذکر حسین کریں اور مصائب پڑھیں. خاص طور سے مصائب کا پہلو ہے کربلا میں کہ ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا. اس بات کو بیان کرنا اور اس کے بعد من بقا علی حسین، حسین پر رونا. سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو، مصائب بیان ہو اور اس کے بعد آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلیں، کیونکہ آنسو کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. اور جب واقعہ کربلا کو انسان سنتا ہے تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، اور جب دل پر اثر ہوتا ہے تو دل پگھلتا ہے اور آنسوؤں کی شکل میں خون باہر نکل کے آتا ہے. تو دو صورتیں ہیں، ذمہ داری اور رسم. حسین کا پیغام پہنچانا، کربلا کے واقعات کو بیان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارے جلوس عزا اس لیے ہیں کہ جب ہم اپنے پرچم کو لے کر نکلتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے ماتم کو دیکھ کے حیرت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے جو جلوس کے قاعدے ہیں، کوئی باجوں کے ساتھ لے جاتا ہے، کوئی اپنے اپنے طریقے سے جلوس نکالتے ہیں، لیکن ہمارے جلوس میں جب جلوس نکلتا ہے تو اس میں سینے پہ ماتم، زنجیر کا ماتم، قمع کا ماتم. جب ہم یہ سڑکوں پہ کرتے ہیں تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کیا پیغام دے رہی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں تو ہم اپنا پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس کا ماتم کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں جس حسین نے انسانیت کی رہنما کی حیثیت سے غیر انسانی لوگوں کی شکست دی تھی، اور کربلا کے میدان میں ان تمام طاغوتی طاقتوں کو زیر کر کے، بیعت نہ کر کے اعلان کر دیا تھا کہ اگر انسان تنہا بھی ہو تو وہ اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر، اپنی انسانیت کی خاطر اپنے پیغام کو پہنچا سکتا ہے. تو عزاداری اور رسم دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. جو رسومات آج ہم میں جاری ہیں، یہ علم کا اٹھانا، ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا، مرثیے پڑھنا، ذکر شہادت حسین کرنا، تو دو ایک تو وہ ہے کہ جو اماموں نے خود کیا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام خود مصائب بیان کرتے تھے، جناب زینب خود بیان کرتی تھی مصائب، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود بیان کیے، امام رضا علیہ السلام نے خود مصائب بیان کیے، خود حسین کے مصائب بیان کرتے. دوسرے یہ طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کو بلا کر سنتے تھے. دوبل کا نام بہت مشہور ہے، ایک بہت بڑے مرثیہ نگار تھے، امام کے زمانے میں تھے. آپ ممبر پر بیٹھتے تھے، امام فرش پر بیٹھتے تھے، امام حسین السلام کے مصائب سنا کرتے تھے اور کہتے تھے ایسے سناؤ جیسے میرے جس سید سجاد سناتے تھے. تو یہ جب ہم میدان میں نکلتے ہیں لے کے جلوس کو اپنے، تو یہ ہماری رسم ہوتی ہے، لیکن یہ رسم بھی لازم و ملزوم ہے. اگر ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی ذمہ داری ہے جو رسومات عزا آج رائج ہیں ہمارے ہاں اور جن کی اماموں سے تصدیق ہوتی ہے، وہ ساری رسومات عزا ذمہ داری ہے ہماری. پیغام حسینی کے اندر ساری انسانیت کا نچوڑ پیغام حسینی میں چھپا ہوا ہے. جب کبھی انسانیت کا ذکر ہوتا ہے، جب کبھی انسانیت کا نام آتا ہے، جب کسی انسان کے افعال کا اور کردار کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے امام حسین ہے کہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے. امام حسین کے تذکرے کے پیچھے یزید کتنا بڑا بادشاہ تھا. آج کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو 3 بر اعظم پر اس کی حکومت تھی.
افریقہ پر اس کی حکومت تھی، ایشیا پر اس کی حکومت تھی، یورپ کے کچھ حصے پر اس کی حکومت تھی، 3 بر اعظم پر اس کی حکومت تھی۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی حیثیت والا، لیکن امام حسین السلام سے جب ٹکرایا اور اس نے بیعت مانگی اور کہا کہ میرے اصولوں پر چلیے، امام نے انکار کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ 72 لوگ ہیں، صرف 72 کو ساتھ لے کے میدان کربلا میں یزید کا مقابلہ کیا اور آپ کا سر نیزے پہ بلند ہوا۔ بلندی بتا رہی تھی کہ حسین کا سر آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا، یزید سرنگوں ہو چکا ہے۔ عزاداری کی جو رسومات ہیں، ہمارا فرض ہے ان رسومات پر بھی چلیں اور عزاداری کے جو فرائض ہیں ان کو بھی انجام دیں۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات کے اعتبار سے چیزیں بدلتی ہیں۔ یہ ہندوستان جہاں ہم رہتے ہیں، سب سے پہلے یہاں عزاداری دکشن میں آئی، حیدرآباد، بیجاپور، گولکنڈہ، بیدر، احمد نگر، برار، اور وہاں شکل یہ تھی کہ اس عزاداری میں جو شخص بیٹھ کے مصحف پڑھتا تھا اسے روضہ خوان کہا جاتا تھا، مجلس کو روضہ خوانی کہتے تھے، امام بارگاہ کو امام باڑہ نہیں کہتے تھے بلکہ روضہ خوانی کی جگہ کہتے تھے۔ یہی بتدریج جب شمالی ہندوستان میں آیا، یعنی لکھنؤ، جونپور، اس کے علاقے میں جب یہ عزاداری آئی، نوابین اودھ کے زمانے اس میں فروغ پایا، تو اس وقت یہاں اس کا نام امام باڑہ پڑ گیا، بیان کرنے کا نام ذاکر ہو گیا، پڑھنے والے کا نام مرثی خان ہو گیا، مصائب بیان کرنے والے کا ذاکر ہو گیا۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ جو حالات کے اعتبار سے بدل، لیکن متن وہی رہا، وہی مصائب، وہی مجلس، وہی ذکر حسین، وہی کربلا کے واقعات، وہی اسیری کے واقعات، وہ سب بیان ہوتے رہے اور بیان ہوتے رہیں گے۔ تو یہ رسم بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے ہماری۔ اس ذمہ داری کو اپنے رسومات کے تحت، رسومات کو انجام دیتے ہوئے ذمہ داری کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے جلوس، ہمارا آگ کا ماتم، کما کا ماتم، زنجیر کا ماتم، یہ سب اس بات کا گواہ ہے کہ ہم عزاداری کا پیغام بھی دے رہے ہیں اور رسومات جو ہمارے اندر رائج ہوئی ہیں ان رسومات کو اس کا ہم نے ذریعہ بنا رکھا ہے۔ خالی ہم یہ کہہ دیں کہ رسومات ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ خالی ہم کہہ دیں ذمہ داری ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کوئی طریقہ ہوتا ہے، رسم طریقوں کو کہتے ہیں، اور جو طریقہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کیا گیا وہ رسم ہے، اسی پر ہم گامزن ہیں اور انشاءاللہ یہ عزاداری فروغ پاتی رہے گی اور ہم اس پر گامزن رہیں گے۔